میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ ساس کو ماں بنانے کی ضرورت نہیں اور بہو کو بیٹی بنانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ ساس، بہو، ماں، بیٹی، چار الگ الگ رشتے اللہ نے بنا کر دیے ہیں۔ سب کے الگ الگ کردار ہیں، الگ الگ ذمہ داریاں ہیں، الگ الگ حقوق ہیں اور الگ الگ فرائض ہیں، اور سب کا اپنی جگہ ادب و احترام ہے۔ تو ان رشتوں کو زبردستی ایک دوسرے میں ضم کرنے کی ناکام کوشش کیوں کی جاتی ہے، جس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، لیکن ایک دوسرے کے خلاف کینہ، نفرت اور دشمنی ضرور بڑھتی ہے، اور نتیجہ صرف تباہی و بربادی ہوتی ہے۔ ان دونوں رشتوں کو نبھانے کے لیے صرف اور صرف عزت درکار ہے۔ ان دونوں رشتوں سے دل لگانے کی ضرورت نہیں، نہ ہی امیدیں باندھنے کی ضرورت ہے۔ یہ رشتے بالکل ایسے ہی ہیں جیسے مالک مکان اور کرایہ دار کے۔ ساس کو اپنے شوہر کی ماں اور ایک بزرگ سمجھ کر عزت کریں، اور جس حد تک دل سے اپنی مرضی سے خدمت کر سکتی ہیں تو کریں۔ اگر آپ اپنی مرضی سے نکاح کر کے جوائنٹ فیملی میں یعنی مشترکہ خاندانی نظام میں رہنے آئی ہیں تو آپ کی ماں کو آپ کے حوصلے بلند کر کے سسرال بھیجنا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے، خاندانی نظام میں جا رہی ہیں تو سب کے ساتھ ہی رہیں گی اور سب کے درمیان رہ کر گھر کے کام بھی کریں گی، اور جس طرح کے لوگوں میں گئی ہیں انہی کو بھگتیں گی۔ لڑکا منتخب کرتے وقت لڑکی سمیت اس کے ماں باپ کو صرف لڑکے کا اپنا گھر، تعلیم اور بینک بیلنس نظر آتا ہے۔ جوائنٹ فیملی نظام میں جاتے وقت صرف شادی کی فکر ہوتی ہے، اور سسرال جاتے ہی دین کی تعلیم یاد آ جاتی ہے کہ الگ گھر بیوی کا حق ہے۔ اکثر لڑکی کے ماں باپ کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ اماں ایسی ہی ہیں، ابا ویسے ہیں، لیکن لڑکا بہت اچھا ہے۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ لڑکا اپنے ہی باپ کے گندے پانی سے مورز وجود میں آیا ہے۔ لڑکے کی رگوں میں اپنے باپ کا خون ہی دوڑ رہا ہے۔ اسے ماں نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا ہے، اور اسی ماں سے لڑکے نے اپنے دماغ کا 70% لیا ہے، تو وہ اپنے ماں باپ سے الگ کیسے ہوگا اور کیوں ہوگا؟ یوٹیوب بھرا پڑا ہے ایسی عورتوں کی پوسٹوں سے جس میں جوائنٹ فیملی کے ظلم اور پھر اپنے سسرال والوں کے لیے بھر بھر کے دعائیاں اور بددعائیں لکھی ہوتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ پورے پاکستان کی عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں چلتا کہ ظلم کرنے والی پاکستانی عورتیں یعنی ساس، نندیں، جٹھانیاں کس پر ہیں۔ بہو کو کبھی بھی بیٹی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بہو آپ کی بیٹی نہیں ہے۔ آپ نے اسے 9 مہینے اپنے پیٹ میں نہیں رکھا، اور نہ ہی بہو کی جنت آپ کے قدموں میں ہے۔ نہ ہی بہو پر آپ کی خدمت فرض ہے، اور نہ ہی بہو آپ کی خدمت نہ کر کے یہ آپ سے بدتمیزی کر کے نافرمان ہو جائے گی، اور نہ ہی آپ کی نافرمانی کے عوض میں اس کو سزائیں بھگتنا ہوں گی، کیونکہ آپ کی اور آپ کے شوہر کی جائیداد میں بہو کا کوئی حصہ نہیں، اور آپ اپنی بہو سے اپنی اولاد کی طرح محبت کر بھی نہیں سکتی۔ قوانین بالکل واضح ہیں۔ جب بہو کو آپ پر کوئی اختیار نہیں تو بہو پر آپ کی کوئی ذمہ داری بھی نہیں۔ اپنی بیٹی سے اپنے بیٹے سے خدمت کروائیں، کیونکہ اگر انہوں نے آپ کی خدمت نہ کی تو ان کو جنت نہیں ملے گی۔ اس لیے اپنے بیٹے بیٹی کی جنت کی فکر کریں۔ آپ کا رشتہ بہو کے ساتھ صرف اور صرف عزت کا ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے کی بیوی اور اپنے پوتے پوتیوں کی ماں سمجھ کر اپنی بہو کی عزت کرنا ہے۔ بہو نوکرانی نہیں ہے، بہو لاوارث نہیں ہے۔ اپنے بیٹے کی جنسی خواہشات کی تسکین کے لیے آپ ایک عزت دار گھرانے کی عورت اپنے گھر میں لے کر آئی ہیں۔ گھر گھر کام کرنے والی ماسی نہیں ہے۔ آپ ہزاروں لوگوں، وکیل اور گواہوں کی موجودگی میں قانونی طریقے سے کسی کے گھر کی بیٹی اپنے گھر میں لے کر آئی ہیں، جس کی جان، مال اور عزت کی حفاظت آپ پر فرض ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے کوئی مہمان آپ کے گھر آتا ہے تو اس کی جان، مال اور عزت کی حفاظت آپ پر فرض ہے۔ اگر آپ حفاظت نہیں کریں گی تو مہمان فوراً آپ کا گھر چھوڑ کر چلا جائے گا اور کبھی دوبارہ آپ کے گھر نہیں آئے گا۔ بہو کو بھی یہی تمام اختیارات حاصل ہیں۔ میں تو یہ کہتی ہوں کہ آپ نے صرف ساس، سسر اور بہو کی نہیں، اس دنیا کی ہر انسان کی عزت کرنا ہے، اگر آپ اس دنیا میں اپنی زندگی سکھ، سکون، خوشیوں اور کامیابیوں کے ساتھ بسر کرنا چاہتے ہیں۔